تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد شمس العارفین سراج السالکین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ بعض وقت زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان نعمتوں اور دوستوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، ہر قسم کی آرام و آسائش اس کو میسر آتی ہے، اور اس آرام و آسائش اور سکون کی زندگی اور دوستوں کے بیچ وہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے، اپنی ذمہ داریاں بھلا بیٹھتا ہے، تو اس کا دوست اس کے حق میں دشمن بن جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دشمنوں سے سابقہ پڑتا ہے، برا بھلا سننے کو ملتا ہے، لوگ دل توڑ دیتے ہیں، کامیابیاں حاصل نہیں ہوتی، پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے جانب راغب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے دوست اس کے حق میں دشمن بنتے ہیں اور اس کے دشمن اس کے حق میں دوست بنتے ہیں۔ جو چیز آپ کی بھلائی کا موجب ہو وہ آپ کے دوست، جو آپ کی خرابی اور نقصان کا موجب بن جائے وہ آپ کا دشمن ہے۔ در حقیقت دوستانت دشمنند کہ ز حضرت دور و مشغولت کنند۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جس کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو وہ تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ تمہارا وقت کھا رہے ہیں، تمہیں اللہ کے حضور سے دور کر رہے ہیں، اور اللہ سے، اللہ کی رحمت سے بے نیاز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ آپ کے دوست نہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ ہست حیوانے کے نامش ازغرست کو بے زخم چوب زفت و لم ترست۔ ایک جانور ہوتا ہے، اس کا نام ازغر ہے، پورکیوپائن کہتے ہیں اس کو۔ یہ ایک قسم کا اسپائنی پگ ہوتا ہے، پگ کی شکل ہوتی ہے، اس کا منہ وغیرہ ایک پگ کی شکل کا ہوتا ہے لیکن بہت چھوٹا ہوتا ہے، کو پورکیوپائن کہتے ہیں۔ تو پورکیوپائن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو جتنا مارا جائے وہ اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو آپ یہاں پر اسی پورکیوپائنس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پورکیوپائنس میں بھی دو ہوتے ہیں، ایک اولڈ ورلڈ پورکیوپائن ہوتا ہے، ایک نیو ورلڈ پورکیوپائن ہوتا ہے۔ جو اولڈ ورلڈ پورکیوپائنس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایشیا میں، افریقہ میں، اٹلی میں پائے جاتے ہیں۔ جو نیو ورلڈ پورکیوپائنس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں جس پورکیوپائن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اولڈ ورلڈ پورکیوپائنس ہیں، کیونکہ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو لکڑی سے مارتے ہیں تو وہ اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر انسان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جیسے جو ازغر ہے وہ مار سے اور موٹا اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، وہی حال انسان کا بھی ہے۔ تاکہ چوبش میزنی بہ می شود او ز زخم چوب فرما می شود۔ جیسے جیسے تم اس کو لکڑی سے مارتے جاتے ہو وہ اور اسٹرانگ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا لکڑی ماری جائے گی وہ اتنا موٹا ہوتا چلا جائے گا۔ نفس مومن ازغرے آمد یقین کو بے زخم و رنج زفتست و سمی۔ بالکل یہی حال انسان کے نفس کا بھی ہے۔ نفس سے مراد یہاں پر آپ روح کو لے رہے ہیں۔ جتنا انسانی جسم کو تکلیف ہوگی روح اتنی چمکے گی، چوٹ اور رنج سے یہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ترقی کرتا چلا جائے گا۔ تکلیفیں، پریشانیاں جس سے تم دور بھاگتے ہو، اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہو، وہ تمہارے لیے مصیبت نہیں ہے، تمہاری روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نفس دو معنی میں یوز ہوتا ہے، ایک نفس لوور سیلف کو کہتے ہیں، ایک نفس انر سیلف کو کہتے ہیں۔ لوور سیلف تو ایسی چیز ہے جو مضبوط نہیں ہونا چاہیے، اور وہ آرام و آسائش سے مضبوط ہوتا ہے۔ لوور سیلف جتنا سکون دیں گے، جتنا آرام سکون دیں گے، وہ نفس اتنا موٹا ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو برباد کرے گا۔
لیکن یہاں نفس سے مراد وہ انر سیلف ہے، روحانی ترقی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جتنی تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی وہ اتنا زیادہ مضبوط اور موٹا ہوتا چلا جائے گا۔ زی سبب بر انبیاء رنج و شکست از ہما خلق جہاں افزو ترست، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، ان کی سیرتوں کو پڑھیں، پتہ چلے گا ان کو جتنی زیادہ رنج اور تکلیفیں آئی ہیں دنیا کی تمام مخلوقات میں سے کسی کو بھی اتنی تکلیفیں نہیں جھیلنی پڑی۔ ہر انسان کو جو تکلیفوں میں بڑھا ہوا ہے، لیکن کسی نبی کی تکلیف سے بھی اس کی تکلیف زیادہ کبھی نہیں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء کو مشقت، پریشانیوں، دشواریوں، بیماریوں میں ڈال کے رکھا ہے، اور خاص طور سے ایوب علیہ السلام کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کس قدر پریشانیوں کی زندگی تھی، لیکن لب سے اف نہیں نکالا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہی تو ترقی کا زینہ ہے۔ تاز جہاں جانشاں شد زفتر کے ندیدند آ بلا قوم دیگر، یہاں تک کہ ان پریشانیوں کی وجہ سے ان کی روح اور اسٹرانگ ہوتی چلی گئی۔ ہر پریشانی آتی، ہر تکلیف آتی، روح اور نکھرتی جاتی، طاقتور ہوتی جاتی، اور اتنی مصیبتیں آئیں ان لوگوں کے اوپر کہ کسی قوم نے ان کی طرح کی مصیبتیں کبھی نہیں جھیلی ہوں گی دنیا۔ اور دوسری طرف اللہ کے جو دشمن تھے، جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی اور اپنی خدائی کے دعوے کیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آرام و آسائش کی زندگیاں دی، ہر نعمت ان کے ہاتھوں کے نیچے دیتی تھی۔ پوست از دارو بلاکش می شود چون ادیم طائفی خوش می شود، چمڑا جو ہوتا ہے اس کو جب دباغت کے مرحلے سے گزارتے ہیں تو وہ مصیبت جھیلتا ہے نا۔ پہلے جو چمڑے کو دباغت کے مرحلے سے گزارتے ہیں تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اگر انسان کے چمڑے کے اوپر اگر وہ کیا جائے تو انسان برداشت بھی نہیں کر پائے گا، لیکن وہ مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی تو وہ استعمال کے قابل بنے گا۔ اس کے بعد پھر اتنا نرم ہو جاتا ہے، اتنا اچھا ہو جاتا ہے جیسے کہ طائف کی نرمی ہو، ویسا ہو جاتا ہے۔ ورنہ تلخ و تیز مالی دی درو گندہ گشتے ناخوشو ناپاک بو، اگر دباغت کے دوران تلخ اور سخت قسم کے تیز مسالے اس کے اوپر اگر نہ ملے جاتے ہوتے تو وہ چمڑا کچھ ہی وقت کے بعد گندا اور بدبودار ہو جاتا۔ وہ جو خاص قسم کے مسالے چمڑے کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، انہی مسالوں کی وجہ سے، جو کہ بہت تیز اور تلخ ہوتے ہیں، انہی مسالوں کی وجہ سے چمڑا نہ صرف یہ کہ استعمال کے قابل رہتا ہے بلکہ اور اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ڈالے جائیں تو 2 دن کے اندر چمڑے سے بو آنا شروع ہو جائے اور بیکار ہو جائے۔ آدمی را پوستے نا مطبوخ داں از رطوبت ہا شدہ زشت و گراں، اسی طریقے سے آدمی کو بھی چمڑا سمجھو، آدمی بھی اسی طرح کا ایک چمڑا ہے جو رطوبتوں کی وجہ سے بھاری اور بھدا ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کی جو رطوبتیں ہیں اس کی وجہ سے وہ بھدا ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر کیڑے آ رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر یہ دباغت نہ کی جائے، اگر مصیبت جھیلنے والا مسالہ اس کے اندر نہ ڈالا جائے تو پھر وہ کبھی شائن نہیں ہو سکتا۔ تلخ و تیزو مالش بسیار دہ تا شود پاک و لطیف و بامزہ، اس کو اس طریقے سے تلخ اور تیز دوا دو، چمڑے کو، تمہارے نفس کو ایسے ہی تیز اور تلخ دوا دیا کرو تاکہ وہ پاکیزہ ہو جائے، تاکہ وہ شاندار ہو جائے، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ نفس کو اس کی خواہشوں کو پورا کرنے کا ذریعہ مت بناؤ، وہ تو بڑی خواہشیں کرے گا، اس کی خواہشیں پوری مت کرو، اس کو مصیبت میں ڈالو، اس کو پریشانیوں میں ڈالو۔ اگر تم کو روحانی طور پر ترقی کرنا ہے تو، اگر پاکیزہ ہونا ہے تو، ورنمی تانی رضا دہ اے ایار کہ خدا رنجت دہد بے اختیار، اور اگر تم اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کو پریشانیوں میں، مشقتوں میں، مجاہدوں میں نہیں ڈال سکتے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو دشواریوں اور پریشانیوں میں ڈال سکو، اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو کم سے کم جو خدا پریشانیاں دے رہا ہے اس کو تو سہ لو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کی بساط کے مطابق ہی دیتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بساط کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کتنی مصیبتیں جھیل سکتے ہیں تو اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے مصیبتیں اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ جو پریشانیاں، جو مصیبتیں مقدر میں آپ کو مل رہی ہیں ان کو تو ہنس کے برداشت کر لو، یہ تو کر سکتے ہو۔ کہ بلائے دوست تطہیر شماست، علم او بالائے تدبیر شماست، اور یہ بات یاد رکھو
کہ دوست کی جانب سے دی جانے والی مصیبتیں پریشانیاں اصل میں تمہاری پاکیزگی ہے، کیونکہ جو اس کا علم ہے، وہ جو جانتا ہے، وہ تمہاری تدبیر سے بڑا ہوا ہے۔ اس کو پتا ہے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا ہے۔ مصیبتیں دیتا بھی ہے تو ایک وقت تک دیتا ہے، اس کے بعد اٹھا لیتا ہے۔ جب آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پہ آتا ہے تو مصیبتیں خود بخود کم کر دیتا ہے، اور اگر زیادہ دینا ہوتا ہے تو آپ کی جو صلاحیت ہوتی ہے برداشت کرنے کی، اس کو بڑھا دیتا ہے۔ چوں صفا بینت بلا شیریں شوت، خوش شوت دارو چو صحت بھی شوت۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انسان کو اگر پہلے پتا چل جائے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ اس کے بعد جو راحتیں مجھے اس کے جواب میں ملنے والی ہیں وہ کیا ہیں، تو مصیبت کا سہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ انسان کو پتا نہیں ہے اس کے ریزلٹس کے بارے میں، تو مصیبتیں اس کو بڑی لگ رہی ہیں۔ آپ دنیا میں کئی بار دیکھیے، جب آپ کوئی بڑی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹی چیز کی قربانی دیتے ہیں، تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے جواب میں مجھے بڑی چیز ملنے والی ہے، تو چھوٹی چیز کا دے دینا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کاروبار میں فائدہ ہونے کی امید ہوتی ہے تو آپ اپنا پیسہ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ ترقی حاصل ہونے کا امکان ہوتا ہے تو آپ اپنی زندگی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ اپنا کھیل کود قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اپنا انجوائمنٹ چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے ہیں؟ لیکن اگر یقین نہ ہو تو آپ نہیں چھوڑیں گے۔ تو پہلے یقین پیدا کرو، کیونکہ مصیبت کا جو پھل ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ یہ بات اگر یقین سے اپنے دل میں اتار کے رکھو تو مصیبت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو ایک کڑوی دوا پینے کے لیے کہا، اور کہا کہ یہ دوا پینے سے ہی آپ کی بیماری دور ہوگی، تو وہ کڑوی دوا آپ پیئیں گے کہ نہیں پیئیں گے؟ خوشی سے پیئیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا آنے والا ہے، تھوڑا برداشت کر لو۔ تو دوا بھی اچھی معلوم ہوتی ہے اگر پتا ہو کہ اس سے صحت ہوگی تو۔ برد بینت خیش را در عین مات، پس بگوید اقتلونی یا ثقات۔ جب کوئی آدمی ہار میں ہی اپنی جیت سمجھ لیتا ہے کہ اگر میں یہاں ہاروں گا تو مجھے جیت ملے گی، اگر اس کو یقین ہو جائے تو وہ ہار کر بھی خوش ہوتا ہے۔ ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں، یہی مطلب ہے اس کا۔ ایسی جیت جو ہار کے بعد ملتی ہے، وہ ہار حاصل کرنے کے لیے، جیت کے لیے اگر آدمی وہ ہار حاصل کرے گا تو اسی کو تو بازیگر کہیں گے۔ اور جب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہارنے میں ہی اس کی جیت ہے تو ایسے وقت پہ وہ جیتنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو کہتا ہے مجھے ہرا دو، مجھے جیتنے مت دو، اقتلونی یا ثقات، مجھے قتل کر دو، مجھے مار ڈالو، کیونکہ اسی میں میری زندگی ہے، اسی میں میرا فائدہ ہے۔ ای اواں در حق غیر سود شد، لیک اندر حق خود مردود شد۔ اب یہ جو سپاہی تھا کوتوال، جو اس عاشق کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، وہ سپاہی اس کا تو نقصان کر بیٹھا، کیونکہ اس کو پکڑنے کے لیے آیا اور یہ بھاگ گیا، اس کی پکڑ میں نہیں آیا عاشق، تو بظاہر اس کا نقصان ہو گیا، لیکن اس کا فائدہ ہو گیا۔ وہ اپنے حق میں مردود ہو گیا، لیکن دوسرے کے حق میں محمود ہو گیا، پسندیدہ ہو گیا۔ رحم ایمانی ازو ببریدہ شد، کین شیطانی برو پیچیدہ شد۔ ایک چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی، ایمانی رحم اس سے ٹوٹ گیا اور شیطانی کینہ اس سے لپٹ گیا۔ فائدہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، نقصان آ گیا اس کے پاس۔ اسی طریقے سے انسان جب کسی کا برا سوچتا ہے تو سامنے والے کا اصل میں برا نہیں ہوتا، وہ برا کرتا بھی ہے تو سامنے والے کا برا نہیں ہوتا، اسی کا برا ہوتا ہے جس نے کیا ہے، کیونکہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ فی الفور نہیں آتا، بعد میں آتا ہے۔ کچھ فائدے ایسے ہوتے ہیں جو فی الحال آپ کے لیے نقصان ہے لیکن آگے فائدے کا سودا ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی الحال آپ کے لیے فائدے کا سودا ہے لیکن آگے چل کے وہ آپ کے لیے نقصان کا سودا ہوتے ہیں۔ کارگاہ خشم گشتو کی وری، کی نداں اصل زلال و کافری۔ اب جب یہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کوتوال کو غصہ آ گیا، وہ اندر ہی اندر کوبنے لگا، کیا ہے یہ، کیا ہو گیا، میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بارے میں کینہ پیدا ہو گیا اس کے دل میں، لیکن یہ کینہ گمراہی ہے اور یہ کافری کی جڑ ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی طرف سے اس کا مصیبت میں مبتلا ہونا بھی اس کی تطہیر کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی
بظاہر اس کو نقصان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہی اس کے حق میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسے اس آدمی کو بیٹھنے بھی نہیں دیا گیا اس کے محبوب کے دروازے کے سامنے، فوری پولیس والا آیا اور بھگا دیا، وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ بھاگنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گیا۔ اسی لیے کسی سے کینہ کپٹ مت رکھو۔ کوئی آدمی اگر آپ کی برائی کی بھی سوچ رہا ہے، آپ کا نقصان بھی کرنا چاہتا ہے، تب بھی یاد رکھو کہ وہ بظاہر نقصان کرے گا لیکن اس میں بھی ہمارا فائدہ ہی ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک شخص کا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر ایک سوال کیا کہ دنیا کے وجود میں جو سب سے زیادہ سخت چیز ہے وہ کیا ہے؟ What is the hardest thing to bear of all the hard things in existence؟ کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ دیکھیے۔ گفت عیسیٰ را یہ کہ ہوشیار سر چیست در ہستی ز جملہ صعب تر۔ ایک ہوشیار آدمی نے، بیدار مغز آدمی نے، انٹلیکچوئل آدمی نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وجود میں یا ایگزسٹنس میں سب سے سخت چیز کیا ہے؟ اس سے زیادہ سخت کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ گفت شہجاں صعب تر خشم خدا کے ازاں دوزخ ہمی لرزت جو ماں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ سب سے سخت چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے، دوزخ بھی ڈرتی ہے، وہ چیز ہے اللہ کا غصہ۔ گفت زی خشم خدا چه بود اما، گفت ترک خشم خویش اندر زما۔ اب اس نے سوال کیا کہ اب اللہ کے اس غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو کیا کرنا؟ اب جب سب سے سخت چیز ہے تو انسان کو اس کے بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے نا۔ تو کیا ہے، ایسی کیا چیز ہے جس سے میں اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، بہت ہی سمپل اور چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ کیا؟ غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے غصے سے بچ جاؤ۔ قزم غیظست پسر خط اما، خشم حق یاد آورو درکش انا۔ اے بیٹا، غصے کا پی جانا امن کا فرمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کو یاد کر لے جب بھی غصہ آئے اور اپنے آپ کو روک لے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو غصہ آ جائے، اور جب غصہ آتا ہے تو انسان کی عقل بھی کام نہیں کرتی، انسان نارمل نہیں رہتا، ایب نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں تو کسی پہ غصہ کر رہا ہوں، اس نے غلطی کی، بلا وجہ غصہ تو بہرحال وہ تو قابل قبول نہیں ہے، یہ اس غصے کی بات ہو رہی ہے جو جینیون ہے۔ اگر کسی کی غلطی پر جینیونلی آپ کو غصہ آ جائے تو آپ یہ سوچنا چاہیے کہ اس آدمی نے غلطی کی، میں اس کے اوپر غصہ کر رہا ہوں، میں نے بھی دنیا میں بہت غلطیاں کی ہیں۔ اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آ جائے تو میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچو، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اس کے اوپر کبھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غصہ پینے والوں کی تعریف فرمائی ہے، کاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان ہوئی ہے، وہ غصوں کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو غصہ نہیں آتا، نہیں فرمایا گیا، آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں اور پھر معاف کر دیتے ہیں۔ پس اواں کے مادن این خشم گشت، خشم زشتش الصبو ہم درگزشت۔ تو ایسا سپاہی جس کو کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے یا ہاتھ سے چلے جانے کی وجہ سے غصہ آ جائے اور وہ غصے کی کان بن گیا ہو، مائن آف اینگر بن گیا ہو، وہ درندے سے زیادہ بڑا غصے والا ہو جاتا ہے۔ انسان اگر فوری اپنے غصے پر قابو نہ پائے تو اس کا غصہ اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ جانور بھی، درندہ بھی ویسا غصہ نہیں کرتا، اس لیول پر انسان کا غصہ پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ جانور بھی جو ایک دوسرے سے لڑ لیتے ہیں نا، تو اس وقت تک کسی کی جان نہیں لیتے جب تک کہ ان کی جان سے ان کو فائدہ نہ ہو۔ آپ یاد رکھیں، ایک درندہ جب دوسرے درندے کو مارتا ہے یا ایک جانور جب دوسرے جانور کو مارتا ہے تو یا تو دونوں ایک دوسرے کو صرف مار لیتے ہیں، جان سے نہیں مارتے،
یا اگر جان سے مارتے ہیں تو اسی صورت میں جان سے مارتے ہیں جبکہ وہ ان کی غذا بنے یا ان کے کوئی فائدے کا سبب بنے تو مارتے ہیں. انسان بلا وجہ کے مار دیتا ہے انسان کو جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا اس کو نقصان ہونے والا ہے. یہ پکڑا جا سکتا ہے، جیل ہو سکتی ہے، پھانسی ہو سکتی ہے، سب ہو سکتی ہے. وہ سب جانتے بوجھتے بھی ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں جبکہ اس کے قتل کرنے سے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ غصہ درندوں کے لیول سے آگے نکل چکا ہے. اس وقت اس کو سجھائی نہیں دیا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اسی طریقے سے خودکشیوں کا معاملہ بھی ہے. کبھی کسی جانور کو آپ نے دیکھا کہ اس نے خودکشی کی ہو؟ نہیں کرتے. یہ انسان ہی ہوتے ہیں جو ایسے سوچتے ہیں کیونکہ ان کی جو عقل ہے وہ اس وقت جب کہ غصہ ہائی لیول پر چلا جائے تو ان کی عقل کام نہیں کرتی. چھ امید استش برحمت جز مگر باز گردت زاں صفت آں بے ہنر. جب تک وہ بے ہنر انسان اپنی اس عادت سے باز نہ آئے، اپنے غصے کو ترک نہ کرے، غصہ پی جانا نہ سیکھے، اس کو رحم کی امید بھی نہیں رکھنا چاہیے. جب تم کسی پر رحم نہیں کر سکتے تو اس آدمی کو جس پر تم نے رحم نہیں کیا ہے اس کا پیدا کرنے والا تم پر رحم کیوں کرے؟ کیونکہ اس کا پیدا کرنے والا بھی تو وہی ہے نا جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تم نے اس کی مخلوق پر رحم نہیں کیا، وہ تم پر رحم کیوں کرے گا؟ گرچہ عالم را عزیشاں چارہ نیست، این سخن اندر زلال افگندنیست. اگرچہ کہ دنیا کو غصے سے بے نیازی نہیں ہے، کوئی آدمی بھی دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس کو غصہ نہیں ہے، اور غصے کے بغیر کوئی آدمی رہ بھی نہیں سکتا. غصہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اور چونکہ غصہ ہوتا ہے لہذا یہ سمجھنا کہ غصہ دکھائے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی، غصہ کرنا پڑتا ہے، اگر آپ ایسا سمجھیں گے تو یہ آپ کی گمراہی کی علامت ہے. صرف اس لیے کہ غصے کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، انسان کو غصہ رہنا ضروری ہے، اور آپ اس بنیاد کے اوپر اپنا غصہ جھاڑتے رہیں گے تو یہ قابل قبول بات نہیں ہے. چارہ نبوت ہم جہاں را اس چمی، لیک نبوت آ چمی مائے مائیں. چمی کہتے ہیں پیشاب کو. آپ کہتے ہیں کہ دنیا کو پیشاب سے بھی بے نیازی نہیں ہے. ہر انسان پیشاب کرتا ہے، کوئی آدمی اس سے بچتا نہیں ہے، اور پیشاب کا پانی بہتا بھی ہے لیکن وہ بہتے پانی کی طرح تو نہیں ہوتا، اس کو بہتا پانی تو نہیں کہتے. غصے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بہتا ہے لیکن بہتا پانی نہیں کہلاتا. باز گو احوال آں خستہ جگر، درمیان باغ بارش کے قمر. اب یہ بات کام کی بات جو بیان کرنی تھی بیان کر دی گئی. اب آؤ پلٹ کر اس عاشق کی طرف جو خستہ جگر ہے اور بڑی امید کے بعد آخر اپنے محبوبہ سے ملاقات میں کامیاب ہو جاتا ہے باغ میں جانے کے بعد. اور جب ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے بعد آمنے سامنے ہو جانے کے بعد اس سے کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وسلم والحمدللہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی